بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے رانا شمیم بیان حلفی کیس کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایمبیگوٹیز تھی، جو کنفیوژن تھی، وہ ساری کی ساری کلیئر کر دی ہے۔ اور وہ میر شکیل الرحمان ہوں، انصار عباسی ہوں، یا اس طرح کے جتنے بھی مافیاز ہیں، ان کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ رانا شمیم کا بیان حلفی کیس شروع ہونے سے پہلے ہی کیس ثابت ہو گیا ہے کہ رانا شمیم جھوٹا ہے، اور نواز شریف کے دفتر میں یہ سارا کچھ ہوا۔ بڑا اہم ثبوت اب پروسیکیوشن کے پاس آ گیا ہے، اور پروسیکیوشن کون ہے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اور یہ ثبوت کیا ہے، اور اس بنیاد پر جو جتنے بیانیہ تھا شریف خاندان کا، وہ کیسے نیچے جا گرا ہے، اور یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لفافہ خور صحافی اپنے جو صحافتی ادارے ہیں ان کا نام استعمال کر کے یہ سارے کے سارے پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ چیلنج کرتے ہیں پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ۔ اس کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ یہ وزیر اعظم عمران خان نے صرف اور صرف جو میڈیا میں عام لوگ ہیں، جو عام امپلائیز ہیں، ان کو حق دلوانے کے لیے، ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، ان کا کیس لڑنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان ایک قانون لے کر آئے تھے، اور اس سے تکلیف کس کو ہے؟ مافیا کو ہے۔ اور یہ مافیا صحافتی تنظیمیں اب آ گئی ہیں اس ایکٹ کے خلاف آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جب کوئی قانون ایکٹ بن جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کا ہے، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا بیسیکلی یہ غیر قانونی کام ہے ان صحافتی تنظیموں کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے، اور جو لفافہ خور میڈیا چینلز ہیں وہ اتنے بڑے مافیاز بن چکے ہیں کہ ہماری عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ کل کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں قانون کی نظر میں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور کیا ہے میر شکیل الرحمان اینڈ کمپنی کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمارا کیس تو بیسیکلی یہ تھا، جو کل بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، کہ جو شریف مافیا کا بیانیہ تھا وہ کیسے ختم ہوا، اور کیسے اس کو جس کو ان فیوچر بطور وٹنس کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا، اس کے ڈاکومنٹ بیان حلفی کو ایز اے ڈاکومنٹ کے طور پر عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا، وہ تو سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ میر شکیل الرحمان چاہے جو بھی مصلحت تھی، لیکن جن لوگوں نے عدالت میں میر شکیل الرحمان، انصار عباسی، عامر غوری نے عدالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ان کو شرمندگی ہے، یا ان کو اچھا نہیں لگا، یا وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، نہیں ہوا، اس کے باوجود پوری کی پوری ہماری جو مشینری ہے وہ ان کو بچانے پر لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ عمران خان کا جن کے ساتھ مقابلہ ہے، یا عمران خان جن کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا عمران خان جن لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس وقت ہماری ہائی کورٹس میں، پورے پاکستان میں ہائی کورٹس میں سب سے مضبوط چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ کا ہے، وہ اطہر من اللہ صاحب ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کا ایک کیس جس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے آئے، وہ وکلا کا تھا، جب وکلا نے اطہر من اللہ صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ کیا تھا، اور ان کے چیمبر میں ہنگامہ کیا تھا، اور وہ وکلا ان کے بار ایسوسی ایشن کے جو صدور ہیں، وہ اس سارے کے سارے معاملے پر معافی مانگتے رہے۔ وہ عدالت سے کہتے رہے کہ اس سارے معاملے کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر حل کرتے ہیں، لیکن اطہر من اللہ صاحب اس معاملے پر ڈٹے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جو میڈیا میں بار مافیا کہا جاتا ہے، بار مافیا سے بھی کہیں زیادہ سٹرونگ یہ میڈیا مافیا ہے، جنہوں نے اس سب سے مضبوط ہائی کورٹ کے سب سے مضبوط چیف جسٹس کو بھی یہ بات لکھنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر جب ایک بات ثابت ہو چکی، رانا شمیم کی حد تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانا شمیم تو چلو بیان حلفی تھا، اور وہ ایک اس کی وہ ایویڈنس کے طور پر وہ پلان کر رہے تھے کہ ہم اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ عدالتوں کا رسپانس کیا آتا ہے، پھر ہم اس کو ایز اے ایویڈنس پیش کریں گے ایک درخواست دائر کر کے۔ اب یہ تو رانا شمیم کا تھا۔ رانا شمیم نے جب وہ بیان حلفی خود نہیں شائع کیا، اور وہ شائع کرنے والی جیو جنگ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ توہین عدالت، اگر میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور کمرے میں بیٹھ کر میں خود ہی بڑبڑا رہا ہوں، اور میں
عدالتوں کے بارے میں اللہ نہ کرے کچھ ایسا کہتا ہوں کہ جو گستاخی کے زمرے میں آئے، تو کیا میں کمرے میں اکیلا بیٹھا میں کچھ لکھتا ہوں جو میری ایک پرسنل کوئی ڈائری ہے اس میں، یا میں خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو کیا اس کے اوپر توہین عدالت لگے گی؟ نہیں، توہین عدالت تب لگے گی جب میں پبلک کے سامنے کوئی ایسی بات کروں گا جو عدالتوں کی توہین کے زمرے میں آئے گی، تو تب توہین عدالت لگے گی۔ رانا شمیم کا وہ بیان حلفی لکھنا اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، وہ اٹ سیلف نہیں ہے توہین عدالت۔ توہین عدالت تو یہ تھی کہ اس بیان حلفی کو استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے عدالتوں کا چہرہ اور عدالتوں پر جو اتنا بڑا دھبا لگانے کی کوشش کی، اور وہ تو میر شکیل الرحمان تھے، وہ تو جیو جنگ تھا۔ تو اصل توہین عدالت، اگر میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پر بات کروں تو میں اگر اس سارے معاملے کو دیکھوں، اصل توہین عدالت تو بنتی تھی میر شکیل الرحمان جیو جنگ پر، نہ کہ رانا شمیم پر، کیونکہ رانا شمیم کانٹینٹس آف ایفیڈیوٹ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پبلک نہیں کیا، میں نے ان کو قوم کے سامنے میں نہیں لے کے آیا، میں نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ان کے کھاتے جاتا تھا، لیکن ان کو مؤخر کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ واحد یہ ادارہ ہے جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو وہاں پر رپورٹرز ہیں، اور کس طریقے سے اطہر من اللہ صاحب ان کو بڑا ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کہ ان کی جو صحافتی تنظیموں کی درخواست ہوگی اس پر نوٹس ہونا ہی ہونا ہے۔ عدالت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے جو وفاق کو بذریعہ وزارت اطلاعات اور وزارت انسانی حقوق نوٹس جاری کیا، 9 فروری تک جواب طلب کیا۔ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کی طرف سے سینئر وکلاء آفتاب عالم اور عمر اعجاز گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر سمرو صاحب بھی عدالت میں تھے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ میں فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین، ایڈیٹرز اور پروڈیوسر کی بطور جرنلسٹ تعریف درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سمیت پورے ملک کے ویڈیو جرنلسٹ اور فوٹو جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ جرنلسٹ پینل کے قائدین افضل بٹ، ناصر زیدی، طارق چودھری اور یہ جو جتنے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیفینیشن کی ہے صحافی کی، اس صحافی میں جو کیمرہ مین ہے وہ بھی صحافی نہیں ہے، فوٹوگرافر بھی صحافی نہیں ہے، پروڈیوسر بھی صحافی نہیں ہے، ایڈیٹر بھی صحافی نہیں ہے، ان کو کیسے صحافی کی ڈیفینیشن میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری طرف رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق جو برطانوی جو نوٹری پبلک تھا، اس کی جو آڈیو سامنے آئی ہے، اور اب اس کے بارے میں ذرائع کے مطابق اس کا فرانزک کروا لیا گیا ہے، اور وہ فرانزک اس کا تصدیق ہو گئی ہے کہ جو اس کی اپنی آڈیو ہے، اس آڈیو کے حوالے سے جو وہ آڈیو میں بیان حلفی سے متعلق بتا رہے ہیں، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دستاویزات کا پوری طرح سے مطالعہ نہیں کر سکا، علم تھا نواز شریف سے متعلق اس میں کوئی بڑی بات ہے، دستاویزات کو سرسری دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کر دی۔ ساتھ برطانوی سولیسٹر نے یہ بھی کہا کہ دستخط کے وقت ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، ان لوگوں کی موجودگی سے لگا کہ دستاویزات کافی اہم ہے، اور اس سارے معاملے میں نواز شریف بینیفیشری ہیں۔ ساتھ جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فرانزک ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ آڈیو میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، یہ پہلا حصہ ہے، مزید شواہد بھی ابھی سامنے آئیں گے اور بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ وہ اہم ثبوت ہے، یہ آڈیو جس میں جو نوٹرائز کرنے والا ہے نوٹری پبلک، اس کی طرف دیکھیں۔ لنڈن میں ایسے آڈیو نہیں بنائی جاتی یا آڈیو چلائی جاتی یا ان کا فرانزک ہو جاتا جیسے مریم نواز ثاقب نثار کی جعلی آڈیوز بنا کے سارا کچھ کرتی ہیں۔ مریم نواز کے خلاف جتنی آڈیوز ہیں ان کو تو وہ خود تسلیم کر چکی ہیں، جو مریم نواز نے بنائی ہے، اور اس میں ثاقب نثار والی اگر آڈیو کی بات کی جائے تو وہ ہے جو ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ بھی چلتا ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ کسی بیان حلفی کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا، نہیں تو یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس معاملے پر
جو ایک بڑا جو ثبوت سامنے آ گیا ہے اور بڑا ثبوت ہاتھ لگ گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے، اور وہ بطور پروسیکیوٹر ان ساری چیزوں کو عدالت میں جب کراس ایگزامینیشن کیا جائے گا، جب اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اس کے اوپر عدالت میں مٹیریل رکھا جائے گا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی مشکلات بنا دے گا رانا شمیم کے لیے۔ اور رانا شمیم کے حوالے سے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، اس کا مختصر میں آپ کو جو ہے وہ 7 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا کہ رانا شمیم اوپن کورٹ میں ان کو چارج پڑھ کر سنایا گیا۔ رانا شمیم نے جرم قبول نہیں کیا اور کہا کہ وہ اپنا دفاع پیش کریں گے۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ رانا محمد شمیم کو بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ عدالت شفاف کارروائی کے لیے پہلے ہی عدالتی معاونین مقرر کر چکی ہے، اور وہ سارے عدالتی معاونین میر شکیل الرحمان کے پے رول پر کام کر رہے تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل دیے کہ صحافیوں کا کردار ثانوی تھا۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف نے لاپرواہی کی، میڈیا پرسن کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ صحافی رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ خبر زیر التوا کیسز سے متعلق اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو میڈیا تنظیمیں وہاں پر موجود تھیں انہوں نے یہ تسلیم کیا، اور صحافی رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ خبر زیر التوا کیسز سے متعلق اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فری پریس اور میڈیا عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ عدالت اس مرحلے پر رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف پر فرد جرم عائد نہیں کرتی۔ ابھی تک ایسے شواہد نہیں کہ خبر کا مقصد عدالت پر اثر انداز ہونا تھا۔ ٹرائل کے دوران اگر کوئی ایسے شواہد سامنے آ گئے تو صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اہم لفظ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا تھا کہ اگر ٹرائل کے دوران ایسے شواہد آ گئے تو صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں پر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور جو گلہ بنتا تھا، اختلاف بنتا تھا بطور قانون کا طالب علم، وہ میں نے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے ضرور کیا ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ ابھی مٹھائیاں نہ کھائیں نون لیگی کارکنان کی طرح، ابھی یہ مٹھائیاں ان کے گلے اٹک جائیں گی، معاملہ ابھی بڑا آگے جائے گا، اور یہ جیسے جیسے ثبوت پروسیکیوٹر کے ہاتھ میں آئیں گے اور وہ پروسیکیوشن کے کیس میں پیش کریں گے تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور بات بہت دور تک جائے گی۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔